بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ایک لڑکا جس نے اپنا نام راہل بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اس لڑکے نے بہت ہی دلچسپ اور انوکھا سوال کیا. اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مشابہت کا کوئی بھی بت یا کسی بھی قسم کی کوئی تصویر یا امیج نہ بنایا جائے کیونکہ میں خدا ہوں. میں جیلس ہوتا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی اور کیسے بنا سکتا ہے. جو ہی اس لڑکے نے یہ کہا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال سنتے ہی ہاں میں سر ہلایا. یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے واقعی اپنے بیان میں ایسا کہا تھا. اس لڑکے نے اپنے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز آپ نے یہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جیسا کسی اور کو نہ سمجھو کیونکہ میں جیلس ہوتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جیلس ہونے والی عادت بہت عجیب سی ہے؟ یہ تو انسان کرتے ہیں. اگر اللہ بھی انسانوں کی طرح ہی جیلس ہوتا ہے تو پھر اللہ میں اور انسانوں میں فرق کیا ہوا؟ اب اس لڑکے نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی نشست چھوڑ کر مائکروفون کے سامنے آئے. اس لڑکے نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ اللہ جیلس ہوتا ہے، ایگو یعنی انا رکھتا ہے، تو یہ انسانوں کے کام ہوئے ہیں، اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی اس لڑکے کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ بھلا انسانوں کی طرح کیسے جیلس ہو سکتا ہے. یہ بات تو بالکل درست ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید بولنا چاہا مگر یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کو کاٹنے لگا. یہ مناظر دیکھیں. But we do believe that we should not associate anything to God. That's right. Right? So that part. So why does God get annoyed? Brother, if you ask a question, please, after finishing the question, let me give a reply. Yeah, sorry. If there is a debate, we can have a debate, no problem. Fine? Yeah, no. Debate is a different thing. This is a question answer time. Okay, please. You ask a question, wait for the reply. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی صحیح سے جواب دینا شروع ہی کیا تھا کہ یہ لڑکا بار بار ٹوک رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی تنگ آ گئے اور اس لڑکے سے کہا میرے بھائی آپ نے سوال کر لیا ہے، اب آپ مجھے جواب دینے دیجیے. اگر آپ کو اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو وہ بعد میں ہم کسی اور وقت میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے صحیح جواب دینا شروع کیا. یہ لڑکا ابھی بہت سلجھا ہوا اور تمیزدار معلوم ہوتا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے سوری کیا اور اشارہ کر کے بھی معذرت کرتا ہوا نظر آیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ایک بار آپ نے سوال کر لیا تو جواب لے لیجیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے جواب نہیں آتا. میں جواب دوں گا لیکن آپ نے سوال کر لیا ہے، اب آپ چپ رہیے اور میرا جواب سنیے. اس لڑکے نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے انتہائی مہذب انداز میں سوری کہا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ واقعی آپ کی بات درست ہے. میں نے کل اپنے بیان میں ایک آیت کا حصہ بیان کیا تھا جو کہ بائبل سے تھی اور اس بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ جیسا بت بنانے یا میرا کسی کو شریک ٹھہرانے پر جیلس ہوتا ہوں. یہ بائبل میں لکھا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ بائبل کی بک آف ایکسیڈیشن اولڈ ٹیسٹیمنٹ چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 3 سے 5 میں لکھا ہے، جہاں پر بائبل کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں میری کوئی تصویر یا امیج نہ بنائے اور میں خدا ہوں جو کہ شرک پر جیلس ہوتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بائبل کی وہ آیت بھی اس لڑکے کے سامنے انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب ابھی جاری ہے مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائبل میں بھی لکھا ہے تو اللہ نے ایسا کیوں کہا اور بائبل میں لکھی یہ بات سچی ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے اپنے بیان میں کیوں کوٹ کیا اور اپنے بیان میں کیوں استعمال کیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میرے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آیت بائبل سے ہے اور میں بائبل کی ساری آیات پر ایمان نہیں رکھتا، نہ ہی کہ پوری بائبل کو سچا مانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے بائبل کی اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بالکل درست بات کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے نیچے اس پانی میں بھی کہیں پر بھی اللہ کی کوئی تشبیہ، امیج یا تصویر یا بت نہیں بنایا جا سکتا. جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ جیلس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ چونکہ میں پوری کی پوری بائبل کو صحیح اور سچا نہیں مانتا اس لیے میں ایسی چیزیں جو قرآن سے مشابہت رکھتی ہیں، قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اسے میں ٹھیک مانتا ہوں، انہیں تسلیم کرتا ہوں. جیسا کہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کا کوئی بت نہیں بنایا جا سکتا، اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اسی آیت کا دوسرا حصہ کہ اللہ جیلس ہوتا ہے، اسے میں بالکل نہیں مانتا. کیونکہ جیلس ہونا انسانوں کی صفت ہے. انسان جیلس ہوتے ہیں، خدا بھلا کیسے جیلس ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنے ہی بنائے گئے انسانوں سے. تو میں بائبل کے اس حصے کو نہیں مانتا. اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو آپ جا کر بائبل کے ماننے والوں یا پھر بائبل پڑھانے والے پادریوں سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں. میں یہاں پر بائبل کی ہر بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. ہاں، بائبل میں لکھی گئی کوئی بھی بات جو قرآن پاک سے ملتی ہے، قرآن پاک میں بھی وہی بات کی گئی ہے، اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور میں اسے دنیا تک پھیلاتا بھی ہوں، اور جو قرآن پاک میں نہیں ملتا اسے نہیں مانتا. لہٰذا میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اللہ جیلس نہیں ہوتا. بائبل میں جو لکھا ہے اس میں اس آیت کے حصے کو سچ نہیں مانتا، یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات مکمل کی اور وہ مائکروفون کے سامنے سے ہٹ گئے. لیکن یہ لڑکا عین اسی وقت
پر ایک اور سوال لے کر آیا. یہ مناظر دیکھیے. Hope that answers the question. But we do say that we should not associate anything to God. Yeah, and God, this is the biggest sin which will never be forgiven. Yes, that was clarified yesterday, brother. That was clarified yesterday that associating partner is the biggest sin. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے ہی اپنی نشست پر جا کر بیٹھے پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر یہ لڑکا کہنے لگا یعنی کہ اس آیت کا پہلا حصہ سچا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں اور اس کے نیچے کے پانیوں میں اللہ کا کوئی بت کوئی تصویر یا کوئی امیج نہیں بنایا جا سکتا اور شرک کرنا ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب نے مائکروفون کے سامنے آئے اور اس لڑکے کی جانب سے یہ بات دہرائے جانے پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ بات کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بائبل کی ایک آیت کے ایک حصے کو تو مانتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے, اس کے ماننے سے انکار کر رہے ہیں. دراصل یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس ڈیبیٹ میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے فوراً مائکروفون پر آئے اور کہا کہ میرے بھائی اس معاملے پر میں کل کے اپنے بیان میں ساری کی ساری وضاحت دے چکا ہوں. سب کے سامنے میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ میں کسی کو سمجھتا ہوں اور شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ناقابل معافی ہے اور اللہ کبھی اس جرم کو معاف نہیں کرے گا. یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فوراً سے مائکروفون کے سامنے سے ہٹ گئے. شاید ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکا بات کو بڑھانے اور بحث کرنے کے لیے آیا ہے. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شاندار ذہانت اور اس جاندار جواب پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز برابر آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.